الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ الحمد، یہ جو شروع میں الف لام ہے، یہ الف لام کی کون سی قسم ہے اور اس اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ تو اس کے لیے ابتداً یہ سمجھیں کہ الف لام کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے الف لام اسمی اور دوسرا ہے الف لام حرفی۔ الف لام اسمی وہ ہوتا ہے کہ جو اسم فاعل اور اسم مفعول پر داخل ہوتا ہے جبکہ وہ معنی حدوثی پر دلالت کریں، اور یہ الف لام الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جیسے الضارب بمعنی الذی ضرب، المضروب بمعنی الذی ضرب۔ دوسری قسم الف لام حرفی ہے۔ الف لام حرفی وہ ہوتا ہے جو اسم فاعل اسم مفعول پر داخل نہ ہو، الذی کے معنی میں نہ ہو۔ پھر الف لام حرفی کی دو قسمیں ہیں، زائدہ اور غیر زائدہ۔ الف لام حرفی زائدہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مدخول کے معنی میں کوئی اضافہ پیدا نہ کرے، جیسے النعمان۔ اور الف لام حرفی غیر زائدہ وہ ہوتا ہے جو اپنے مدخول کے معنی میں اضافہ کرے، جیسے الرجل۔ پھر اس کے بعد زائدہ کی پھر دو قسمیں ہیں، لازم اور غیر لازم۔ لازم وہ ہے جو اپنے مدخول سے جدا نہ ہو، جیسے لفظ اللہ، اور غیر زائدہ وہ ہے جو اپنے مدخول سے جدا بھی ہوتا ہو، جیسے المکہ، المدینہ وغیرہ۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، عوضی غیر عوضی۔ اور اس کے بعد پھر جو دوسری قسم ہے الف لام حرفی کی، جو الف لام حرفی غیر زائدہ ہے۔ الف لام حرفی غیر زائدہ کی پھر چار قسمیں ہیں، جنسی، استغراقی، عہد ذہنی اور عہد خارجی۔ الف لام جنسی وہ ہوتا ہے جس سے مدخول کی جنس مراد ہو، قطع نظر افراد کے، افراد سے کوئی بحث مباحثہ نہ ہو بلکہ اس کی جنس مراد ہو، جیسے الرجل خیر من المرأة، جنس رجل بہتر ہے جنس مرأة سے۔ اب یہاں پر افراد مراد نہیں، الرجل پر جو الف لام داخل ہے یہ جنسی ہے، اسی طرح المرأة پر جو الف لام داخل ہے یہ بھی جنسی ہے، تو جنس رجل بہتر ہے جنس مرأة سے۔ دوسری قسم استغراقی۔ الف لام استغراقی وہ ہوتا ہے جس سے مدخول کے تمام افراد مراد ہوں، جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ان الانسان لفی خسر۔ یہ جو الف لام الانسان پر داخل ہے تو یہ جنسی نہیں استغراقی ہے، اور اس سے جمیع افراد مراد ہیں، تمام کے تمام انسان مراد ہیں۔ تیسری قسم ہے خارجی، الف لام عہد خارجی۔ الف لام عہد خارجی وہ ہوتا ہے جس سے مدخول کا فرد متعین مراد ہو، جیسے فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی۔ اب یہاں پر الرسول پر جو الف لام داخل ہے یہ عہد خارجی کا ہے، اور اس سے فرد متعین مراد ہے، یعنی الرسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ الف لام عہد ذہنی وہ ہوتا ہے جس سے مدخول کے غیر متعین افراد مراد ہوں، غیر متعین، نہ تو پورے کے پورے اور نہ کوئی ایک فرد متعین بلکہ غیر متعین فرد مراد ہو، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کا فرمان قرآن کریم میں اخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے اندیشہ ہے کہ میرے اس بیٹے کو کوئی بیڑیا کھا جائے گا۔ تو الذئب پر جو الف لام داخل ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، اور اس سے فرد غیر متعین مراد ہے۔